میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محمد شہاب الدین کٹیہار سے سوال کرتے ہیں، آج کے زمانے میں مدارس اسلامیہ اور مساجد کے امام، ان حضرات کی تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، 6,000 7,000، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ایسے میں وہ کیا کریں؟ کیا پڑھانا چھوڑ دیں یا کیا کریں؟ حدیث میں ہے بلغوا انی ولو آیا۔ شہاب الدین صاحب، حدیث میں جو کچھ بھی ہے اس کا مقصد پڑھانا نہیں ہے، پڑھانا ایک ڈیوٹی مانگتا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا میں سوائے اس کے کہ آپ یہ تحقیق کر کے کہ یہ بات قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، کسی بھی آدمی کو کسی بھی وقت اپنے حسب ضرورت پہنچا سکتے ہیں، وہاں ڈیوٹی نہیں ہے۔ مسجد کی امامت ہو یا مدرسے کی تدریس، یہ دونوں کام لگے بندھے اوقات کے ساتھ انجام دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ایک دن بھی اگر غیر حاضری ہو جائے تو مصلی چیخ اٹھتے ہیں، مدرسے کے ذمہ داران سوال کھڑا کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بلغوا انی ولو آیا میں تو ایسی صورت ہے نہیں، تو اس کو اس کے لیے پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ 6,000 7,000 روپے امام کو یا مدرس کو دیتے ہیں، کہیں کہیں ایسا ہے، اور جہاں اس طرح کا معاملہ ہے وہاں کے مسلمانوں کی مالی پوزیشن نہایت ہی کمزور ہے، اور جب مالی پوزیشن کمزور ہے تو وہ بیچارے کہاں سے دیں؟ اب جیسے آپ نے دو بات رکھی، پڑھائیں یا چھوڑ دیں، ایسے ہی ان کے سامنے بھی پوزیشن ہے، امام رکھیں یا نہ رکھیں، کیونکہ یہاں کے لوگ اتنی ہی تنخواہ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، تو کیا امام نہ رکھیں؟ یہ سوال ان کی طرف سے آ سکتا ہے، مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں کی طرف سے آ سکتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی جمع کر پاتے ہیں مدرسے کا فنڈ، سال بھر مدرسہ چلانے کے لیے اتنی ہی تنخواہ دے سکتے ہیں۔ مطالبہ زیادہ کا ہے تو کیا مدرسہ بند کر دیں؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ امام نہ رکھیں مسجد میں، مدرسے میں مدرس نہ رکھیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ مدرس نہ رکھیں یا امام نہ رکھیں؟ امام صاحب کو چاہیے اور مدرسے والوں کو بھی چاہیے، مسجد کے متولیوں کو بھی چاہیے۔ امام صاحب کی تنخواہ بہت معمولی ہے، 5-6 ہزار، بلکہ افسوسناک حد تک کم ہے یہ، لیکن مجبوری کی وجہ سے کوئی اور صورت پیدا ہو نہیں رہی ہے۔ اب بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے تو آپ متولی گیری کیوں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں آپ۔ ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے ان کو متولیت تولیت سے ہٹا دیا، کون آ کے کرے گا؟ وسائل تو وہی ہے نا، کون کرے گا؟ نہیں باہر جائیں، یہاں سے لائیں وہاں سے لائیں، کوئی آدمی نہیں ہے جانے والا، تو کیا کریں گے؟ کیوں بنتے ہیں متولی؟ یہ بھی بات ٹھیک ہے، متولی نہیں بنیں گے، کوئی آدمی متولی بننے کے لیے تیار نہیں ہے مقامی طور پر، تو کیا کریں؟ امام نہ رکھیں مسجد میں؟ یہ باتیں اس طرح حل نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے بعض لوگ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ متولی حضرات کو امام کی تنخواہ میں اضافے کے لیے کوئی اور بندوبست سوچنا چاہیے، ان کے لیے چھوٹی سی دکان کرا دیں، کوئی اور روزگار سے۔ اب نماز تو 5 وقت پڑھی جاتی ہے، صبح کی فجر کی نماز سے کم 12 بجے تک ان کا کوئی کام نہیں، اگر وہ صرف امام ہے تو اس وقت میں وہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔
مان لیجئے انہوں نے ٹیلرنگ سیکھ لی، کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتے ہیں. انہوں نے کپڑے رنگنا سیکھ لیا تو کپڑے رنگنے کا کام کر کے اپنے پیسے بڑھا سکتے ہیں، اور بھی کوئی کام کر کے پیسے بڑھا سکتے ہیں. مسجد کے متولیوں کو اس میں ان کو روکنا نہیں چاہیے، اور روکتے ہیں تو پیسے بڑھائیں، تنخواہ دیں زیادہ، یہ بات تو معقول ہے. ایسے ہی مدرسے کے مدرسین کے تعلق سے ہے، وہ بھی آگے پیچھے اگر کہیں پر ٹیوشن پڑھا کر کہیں کچھ کر کے اگر اپنی تنخواہ میں یا اپنی آمدنی میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مدرسے والوں کو ان کو اس کی اجازت دینی چاہیے، نہیں تو ان کا کوئی اور بندوبست کرنا چاہیے. مثلا ایک بندوبست یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے یہاں ایک وقت یا ایک دن امام صاحب کے کھانے کا انتظام رکھیں، ان کے بچوں کے کھانے کا انتظام کریں، یا اتنا ان کو دے دیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ یا پورا مہینہ کا غلہ ان کے یہاں رکھوا دیں، جب وہ ختم ہو جائے تو دوسرا بھجوا دیں. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. آج کل ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، مان لیجئے 5 پنکھے کی جگہ ہے مسجد میں، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم ایک اور پنکھا لا رہے ہیں، ایک جگہ اور بناؤ جس میں پنکھا لٹکایا جا سکے. اچھا لٹکنے کا نہیں ہے تو دیوار میں لگانے کا ہم پنکھا لگا دیتے. بھائی لوگو، اللہ تمہیں ہدایت دے، صرف پنکھوں ہی سے ثواب نہیں ملتا ہے. قرآن شریف کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مسجد میں، پھر بھی ثواب کے لیے 1 قرآن 4 قرآن 5 قرآن ہدیہ کرا کے مسجد میں رکھتے ہیں. بھئی کیوں رکھ رہے ہو؟ وہاں پڑھنے والے ہیں نہیں. پہلے سے قرآن شریف ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور پڑھنے والے نہیں ہیں، اور پھر آپ قرآن شریف ہی ہدیہ کر کے وہاں رکھ رہے ہو. کوئی صاحب فرش لا کے دے رہے ہیں، فرشوں کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں مسجد میں. کیا انہی چیزوں سے ثواب ملتا ہے؟ یہ جو آپ کا امام ہے، اگر اس کی آپ مدد کریں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کے بچوں کو کپڑے بنوا دیں گے، اس کے لیے کپڑے بنوا دیں گے، وہ ہنسی خوشی آپ کی مسجد میں خدمت کرتا رہے، اس میں ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ اس میں بھی ثواب ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا. وہاں ضرورت نہیں ہے اور یہاں ضرورت ہے. تو امام کا، مؤذن کا، مسجد کے خدام کا ہمیں آپ کو سب کو خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو اس حد تک مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ کام چھوڑ کر دنیا میں کوئی اور کام کرنے چلے جائیں. تو پھر یہ ہوتا ہے، نہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ ملتی ہے، نہ وہ دینداری جو مسجد میں رہتے ہوئے ان کی رہتی ہے وہ بھی باقی نہیں رہتی. دنیا بھر کے فساد ان کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہم کو چاہیے ائمہ کرام کی، مدرسین کی، مسجد کے خداموں کی ہمیں اچھی طرح سے خبر رکھنی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے وسائل ان کے لیے مہیا کرنے چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.